بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ویورز، آپ کو آپ کے اپنے چینل ازمودہ وظیفہ میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ اہلا و سہلا و مرحبا۔ اللہ تعالیٰ سے امید کرتے ہیں کہ آپ خیریت سے ہوں گے، اور یہ دعا بھی کرتے ہیں جا رہے ہیں خوش رہیں، سلامت رہیں، مسکراہٹیں بکھیرتے رہیں۔ آج ہم آپ کو بتائیں گے کہ وہ کون سے خوش نصیب لوگ ہیں کہ جن کی دعائیں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قبول ہوتی ہیں۔ ویسے تو بہت سے لوگ ہوتے ہیں کہ جن کی دعائیں بظاہر قبول نہیں ہوتی لیکن حقیقت میں وہ قبول ہوتی ہیں۔ پہلے آپ یہ یاد رکھیں کہ دعاؤں کی 3 قسمیں ہوتی ہیں۔ ایک وہ دعا کہ جو ہم اللہ تعالیٰ سے مانگ رہے ہوتے ہیں اور ہم یہ کہتے ہیں کہ اللہ ہمیں وہ چیز عطا فرما، تو وہ چیز ہمیں بظاہر نہیں مل رہی ہوتی ہے۔ اور بہت سے وہ لوگ جو دعائیں کرتے ہیں کہ اللہ فلاں مریض کو ٹھیک کر دے، لیکن وہ مریض بھی ٹھیک نہیں ہوتا۔ بظاہر ایسا نہیں ہوتا کہ وہ دعا قبول ہو رہی ہوتی ہے۔ لیکن یہ یاد رکھیں کہ جو دعا بھی اللہ تعالیٰ سے مانگی جاتی ہے وہ دعا ضرور قبول ہوتی ہے۔ اس کی ریزن یہ ہے، حدیث مبارکہ میں ہے کہ بعض دفعہ جب انسان دعا مانگتا ہے اللہ تعالیٰ سے، اور وہ دعا انسان یہ سمجھتا ہے کہ قبول نہیں ہوئی، لیکن ایسا ہوتا ہے کہ اس انسان کے اوپر جو مصیبت، جو پریشانی آنے والی ہوتی ہے، کہ جو اس کے نصیب میں ہوتی ہے، جو اس کے مقدر میں ہوتی ہے کہ اس بندے کو یہ پریشانی لائق ہوگی، یہ بندہ فلاں وبا کے اندر مبتلا ہوگا، یہ بندہ فلاں مصیبت پریشانی کے اندر مبتلا ہوگا، لیکن جب دعا وہ کرتا ہے، دعا اس نے کسی اور مقصد کے لیے کی تھی۔ دعا اس نے اپنی آخرت کے لیے کی تھی یا دنیا کے لیے کی تھی، لیکن اس نے اس چیز کے لیے نہیں کی تھی، مصیبت سے بچنے کے لیے۔ تو اللہ تعالیٰ اس دعا کے بدلے میں اس مصیبت کو ٹال دیتے ہیں۔ وہ ایسے کہ دعا اور وہ مصیبت، وہ آفت، آپس میں ان کا ٹکراؤ ہوتا ہے اور وہ آپس میں لڑتی رہتی ہیں، دعا مصیبت۔ وہ بندہ اس مصیبت سے بچ جاتا ہے۔ پھر یہ ہوتا ہے کہ اگر بندے نے دعا مانگی، اس کی مصیبت بھی نہیں ٹلی، اور اس نے جو دعا کی وہ قبول بھی بظاہر نہیں ہوئی، تو پھر ایسے ہوتا ہے کہ وہ دعا آخرت میں ذخیرہ کر کے اس کو دے دی جاتی ہے، اس کے سامنے آ جاتی ہے۔ تو اس وقت یہ بندہ یہ تمنا کرے گا کہ کاش دنیا میں میری ایک دعا بھی قبول نہ ہوتی، اور آج اس کا سارا صلہ مجھے مل رہا ہوتا، کیونکہ آج میں اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں، اور دنیا میں میں سنتا تھا صرف۔ پھر یہ بھی ہوتا ہے، اور پھر ایسا ہوتا ہے کہ بعض دفعہ جب انسان دعا مانگتا ہے اور دعا کے اندر اس کا خلوص شامل نہیں ہوتا، تو وہ دعا بھی کیسے قبول ہے؟ ایک روایت میں اس طرح آپ نے فرمایا کہ بندے کے جو کپڑے ہیں وہ بھی حرام کے ہیں، اس کا کھانا پینا بھی حرام کا ہے، اور وہ ساری چیزیں، مطلب اس کی حرام داخل ہے ہر چیز کے اندر۔ وہ آسمان کی طرف ہاتھ اٹھاتا ہے کہ اللہ میری دعا قبول، اس کی دعا کیسے قبول ہوگی؟ یعنی یاد رکھیں کہ دعا اگر آپ کہتے ہیں کہ آپ کی قبول ہوں، تو پھر اس کے لیے آپ کو حلال جو ذرائع ہیں وہ استعمال کرنے ہوں گے۔ رزق آپ کا حلال ہونا چاہیے، کپڑے آپ کے حلال کے ہونے چاہیے، یعنی ہر چیز حلال کی ہونی چاہیے، پھر وہ دعا قبول ہوتی ہے۔ اور بعض دفعہ پھر یہ ہوتا ہے کہ جب بندہ دعا مانگ رہا ہوتا ہے، اس کو بڑی جلد بازی ہوتی ہے، اور دعا کر ہوتی ہے اللہ یہ کر وہ کر فلاں بس۔ میں نے ایسے لوگوں کو دیکھا ہے کہ وہ آ کر کہتے ہیں کہ ہم نے 2 نفل پڑھے تھے، دعا مانگی تھی، ابھی تک دعا قبول نہیں ہوئی۔ اس طرح کے لوگ بھی ہوتے ہیں کہ میں نے نماز کے لیے میں مسجد میں آ کر نماز پڑھی ہے، لیکن وہ میرا یہ مسئلہ ہے تو وہ مسئلہ حل نہیں ہوتا۔ یہ پھر کیسے ہے؟ یعنی کہ ہم اب مسئلوں کے لیے صرف ہم نماز پڑھیں گے تو پھر ہماری عبادت کا پھر کیا فائدہ ہوگا؟ عبادت جو ہوتی ہے یہ مسئلوں کے لیے نہیں ہوتی کہ ہم عبادت کریں گے تو ہمارے مسئلے وہ حل ہو جائیں گے۔ ایسی ہمیں ایسا، یعنی عبادت صرف اللہ کی رضا کے لیے کرنی چاہیے، نہ کہ اپنے مسئلے حل کرنے کے لیے۔ تو اسی طرح سے جن لوگوں کی دعائیں قبول ہوتی ہیں ان میں ایک وہ شخص بھی ہے جو